اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم نے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے: اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ پیارے دوستو، حضرت علی کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کے سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مرد عورت پر حاکم ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو۔ اگر وہ تابعدار رہیں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم کے پاس آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو رسول اللہ نے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، وہ برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں۔ بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جو والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کی حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائیو، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بھی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔